فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پختہ توبہ کرو۔ جب تم آ جاؤ تو جو تم توبہ کرو وہ پختہ ہونی چاہیے، آرٹیفیشل نہیں ہونی چاہیے، پختہ ہونی چاہیے۔ توبہ انسان اس وقت کرتا ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اپنے اس گناہ کو معاف کروانے کے لیے مالک کی بارگاہ کے اندر جھکتا ہے۔ پہلے تو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور پھر بعد کے اندر اپنے گناہ سے معافی چاہتا ہے، اس کو توبہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرمانے لگے کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے نا، کوئی نوجوان، تو حضور فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ 40 قبرستانوں سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے، صرف ایک نوجوان توبہ کرتا ہے۔ اور جب نوجوان توبہ کرنے کے لیے مالک کی بارگاہ کے اندر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، مالک فرماتا ہے بھائی تم نے تو کہا تھا کہ یہ فساد کرے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے لگا نا ہمیں تو فرشتوں سے مشورہ کیا کہ بنا لوں کہ نہ بناؤں، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ پہلے جنوں کو بنایا ہے، انہوں نے بھی فساد کیا ہے، تو انسانوں کو بنائے گا، انہوں نے بھی فساد کرنا ہے، تو رہنے دے، ہم ہیں نا تیری عبادت کرنے کے لیے، چھوڑ دیں ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب نوجوان آتا ہے، بالکل نوجوان، جب وہ بارگاہ کے اندر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو بھائی تم تو کہتے تھے کہ فساد کرے گا، تم تو کہتے تھے جا کے زمین کے اندر فساد کرے گا، رب فرماتا ہے مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ راتوں کو اٹھ کے میری یاد بھی کرے گا، تو میں نے بنا لیا ہے، مجھے پتہ تھا کہ یہ آ جائے گا۔ ایک نوجوان تھا تو وہ نا جب بھی کوئی گناہ کرتا تھا تو ایک کتاب کے اندر، کاپی کے اندر وہ لکھ لیتا تھا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اس ٹائم کیا ہے، فلانی تاریخ کو کیا ہے، وہ نوٹ کر لیتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ گناہ لکھنے کے لیے جب اس نے وہ کتاب کھولا نا تو اس کے اندر گناہ تو سارے مٹے ہوئے تھے لیکن وہاں پہ ایک آیت ضرور لکھی ہوئی تھی، اور آیت کا کچھ حصہ لکھا ہوا تھا کہ فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بدیوں کو اچھائیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بہت سارے توبہ کے فضائل بیان کیے، بہت سارے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے توبہ کی، اور انسان کا مالک کی بارگاہ کے اندر مرتبہ جب بڑھتا ہے تو وہ توبہ کے ذریعے بڑھتا ہے۔ حضور فرمانے لگے میں دن کے اندر 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضور نے کوئی گناہ تو نہیں نہ کیا، کوئی گناہ نہیں، معصوم عن الخطا ہے، لیکن پھر بھی حضور فرماتے تھے کہ اس نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے، اس نے میرے اوپر اتنا کرم فرمایا، میرا نہیں بنتا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر گریہ وزاری کروں، میرا حق نہیں بنتا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر نا ایک وحشی نامی آدمی جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قتل کیا تھا، آپ کے چچا کو، اس نے مکہ المکرمہ سے خط بھیجا محبوب کی بارگاہ کے اندر کہ حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں اب توبہ کروں، اب میں مسلمان ہو جاؤں۔ جب سے وہ جنگ کی لڑائی ختم ہوئی ہے تو میرا جی سکون میں نہیں رہتا، میں تنگ رہتا ہوں، میرا دل گزرتا ہے لیکن بے چینی کے اندر گزرتا ہے، تو دل کرتا ہے میں توبہ کر لوں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے بھئی کر لے توبہ۔ اس نے کہا توبہ تو کر لوں لیکن کچھ آیتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں کہ جو مجھے توبہ کی طرف نہیں لے کے آتی، اور ان میں سے یہ ہے کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور مالک یہ فرماتا ہے کہ تم نے کسی جان کو بے حق قتل بھی نہیں کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم نے زنا بھی نہیں کرنا۔ واشی کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو قاتل بھی ہوں، میں تو زانی بھی ہوں، حضور میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے، میں کیسے توبہ کروں؟ اس نے یہ والی بات کی تو محبوب کی بارگاہ کی طرف خط آیا، حضور نے پڑھا، جب حضور نے خط پڑھا تو مالک نے پھر قرآن کریم کی ایک اور آیت نازل فرما دی، اور اللہ تعالیٰ فرمانے لگا بھائی الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ فرمانے لگا بھائی جو توبہ کر لے، جو توبہ کر لے اور اچھے عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل فرما دیتا۔ اب یہ والی آیت آئی تو حضور نے یہ والی آیت جو تھی نا پھر آپ نے لکھی اور بھیج دی۔ اب واشی جو تھا وہ بھی بڑا سمجھدار، کہنے لگا یا رسول اللہ اس کے اندر ایمان اور توبہ کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اچھے عمل بھی کرنے ہیں، پتہ نہیں میں اچھے عمل کر پاتا ہوں یا نہیں کر پاتا، مجھے اپنی زندگی کا کیا پتہ، ہو سکتا ہے نہ کر پاؤں،
جب اس نے یہ والی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرمانے لگا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے، تو آ جا توبہ کر لے۔ حضور نے یہ والی آیت نا پیغام لکھ کے بھیج دیا واپس، چل توبہ کر لے آ جا۔ اس نے پھر ایک بات لکھی، کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے تو اس کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخشے گا، پتہ نہیں رب مجھے نہ بخشنا چاہے، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، ہو سکتا ہے مالک کی بارگاہ کے اندر جاؤں تو مالک کہے بھائی میں نے تو کہا تھا کہ میں جس کو چاہوں گا بخشوں گا، جس کو چاہوں گا نہیں بخشوں گا، تو میرا ارادہ نہیں ہے تجھے بخشنے کا، تو پھر کیا کروں گا؟ جب اس نے یہ والا پیغام لکھ کے بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آئے قرآن پاک نازل فرمایا، اور مالک فرمانے لگا قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگا بھائی میری رحمت سے تم لوگوں نے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا رب تو سارے گناہوں کو ہی بخشنے والا ہے، تو آ جا سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، چل آ جا۔ اتنی بات کی تو باشی مسلمان ہو آ گیا بارگاہ کے اندر، رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، بڑی غور طلب بات ہے، اور میں کہتا ہوں کہ 70 ماؤں سے جو رب ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ رب کس طرح پیار کرتا ہے۔ فاروق اعظم آئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ جو دروازے کے اوپر نوجوان کھڑا ہے نا باہر، یا رسول اللہ وہ اس قدر رو رہا ہے کہ اس نے تو مجھے بھی رلا کے رکھ دیا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے بھی کیوں رو رہا ہے، بلاؤ اس کو اندر لے آؤ۔ اب نوجوان اندر آیا، حضور فرمانے لگے بیٹے کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ گناہ بڑے ہو گئے، بڑے گناہ ہو گئے ہیں، تو گناہوں کی وجہ سے نا رونا آتا ہے۔ حضور فرمانے لگے کہ تو نے شرک کر لیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ حضور فرمانے لگے تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ تو حضور فرمانے لگے تیرا گناہ جتنا بھی بڑا ہے رب بخشنے والا ہے، تو بتا۔ وہ شخص کہنے لگا حضور میرا گناہ تو ان دونوں گناہوں سے بہت بڑا ہے۔ حضور فرمانے لگے کیا تیرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے؟ جی بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا کرسی سے؟ یا رسول اللہ کرسی سے بھی بڑا ہے۔ حضور فرمانے لگے تیرا گناہ خدا سے تو نہیں نا بڑا ہو سکتا؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، خدا سے کہاں بڑا ہو سکتا ہے۔ صاحب تنبیہ الغافلین آپ نے اس بات کو نقل فرمایا اور بڑے درد سے نقل فرمایا۔ آپ فرمانے لگے حضور نے فرمایا چل تو بتا، ہو سکتا ہے مالک کرم فرما ہی دے۔ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے نا شرم آتی ہے۔ تو حضور فرمانے لگے رب تو بڑا ہی کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، تو بتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ 7 سال ہو گیا تو میں کفن چوری کیا کرتا تھا، 7 سال گزر گئے۔ کچھ دن پہلے نا انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، میں اس کا بھی کفن چرانے کے لیے گیا، میں نے اس کی قبر کھود دی، قبر کھود کے میں نے کفن چرایا اور چلنے لگا۔ نوجوان کہتا ہے جب میں باہر نکلا نا، اب تھوڑی دوری چلا تھا تو میرے اوپر شیطان نے غلبہ کیا۔ وہ لڑکا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے نا قبر کے اندر ہی اس لڑکی کی عزت تار تار کر کے رکھ دی، یا رسول اللہ میں نے اس سے جو ہے ہم بستری کر لی، میرے ساتھ شیطان غلبہ۔ کہتے ہیں اتنی بات کی تھی۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں وہ رحمت للعالمین نبی کہ جن کے چچا کو بھی کوئی قتل کر دے اور معافی مانگے تو حضور دے دیتے ہیں۔ میں محبوب کریم علیہ السلام اٹھے اور اس کی یہ جو بدھی ہوتی ہے حضور نے اس کے اندر مارا، اور حضور نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تو عذاب نار کا جہنم کا مستحق ہے، تو معافی مانگنے آیا ہے، چلا جا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں بات اتنی ہوئی تو وہ نوجوان اٹھا، آنکھوں میں آنسو ہیں اور رو رہا ہے۔ اب اس در سے بھی اگر کوئی نکال دیا جائے تو وہ کہاں جائے؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، اور پھر در بدر یوں ہی پار پھر نکلا نوجوان۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں 40 دن تک وہ شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے روتا رہا، مالک کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا رہا، اور جب 40 دن گزر گئے تو اس نے آسمان کی طرف ایسے نگاہ اٹھائی اور عرض کرنے لگا یا اللہ اگر تو نے مجھے بخش دیا ہے تو اپنے پیارے رسول اور اصحاب کو مطلع فرما دے، ان کو بتا دے کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے، وگرنہ یا اللہ آسمان سے کوئی آگ اتار دے، کوئی آگ آ جائے نیچے مجھے جلا کر راکھ کر دے، لیکن مالک جہنم کی آگ سے مجھے محفوظ فرما، تو کرم فرما، بخش دے مالک۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اس نے یہ والی بات کی تو جبریل آ گیا حضور کی بارگاہ کے اندر، آ کے عرض کی السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اللہ تعالیٰ سلام فرماتا ہے اور مالک فرماتا ہے کہ کیا آپ نے بخشا ہے؟
کہ آپ نے امت کو پیدا کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے میں نے تو نہیں پیدا کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو جبریل فرمانے لگے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نوجوان کو بلائیں اور اس کو بتا دیں کہ رب نے اسے بخش دیا ہے۔ حضور نے صحابہ کو دوڑایا اور فرمایا جاؤ بھائی بلا کے لاؤ۔ جب وہ نوجوان آیا تو حضور نے سینے سے لگایا، آپ نے فرمایا چل بھی آ جا، لگ جا سینے سے۔ مالک نے اس لڑکی کو بھی تجھ سے راضی فرما دیا اور مالک نے تیری توبہ کو بھی قبول فرما دیا۔ اتنا پیار کوئی کرتا ہے ہم سے محبت میرا مالک اتنی کرتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ کرے کوئی۔ دیکھیں نا، حقوق اللہ سارے معاف ہو سکتے ہیں لیکن حقوق العباد بغیر اس بندے کی اجازت کے نہیں معاف ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے سے حق معاف کرے گا تو اس کی اجازت ہوگی تو معاف کیا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ قیامت والے دن کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس سے جو اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا بدلہ لینا ہے، تو مالک اس کو پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی راضی ہوگا کسی سے تو وہ مالک اس کی اجازت سے اس کو راضی فرمائے گا۔ اتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کرے اور ہم پھر بھی اس کی بارگاہ کے اندر نہ آئیں، ہم پھر بھی مالک کریم سے بھاگتے پھریں، فرار رہیں۔ اور مالک کریم کی رحمت، یہ دیکھیں نا نجات کا اشرہ چل رہا ہے اور ہم یہاں پہ آئے بھی اپنی بخشش اور نجات کے لیے۔ تو تھوڑا سا کبھی کبھی اکیلے کے اندر بیٹھ کے کوئی چادر اوپر لے کے جب سارے سو جائیں تو 2 منٹ کے لیے اٹھ کے وہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان کے اوپر کبھی کبھی رو لینا چاہیے، کبھی کبھی آ جانا چاہیے، اللہ غلطی ہو گئی، تجھے پتہ ہے تیرا بندہ ہوں، مالک غلطی ہو گئی تو بخش دے، کرم فرما۔ کیوں نہیں بخشے گا؟ ہمارے کوئی گناہ اتنے بڑے تو نہیں نا کہ اس کی رحمت سے بھی بڑے ہو جائیں، ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے اس کی رحمت کے سامنے؟ تو مالک بخشنے والا ہے۔ دیکھیں نا بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ جب رستے سیدھے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑے معاملات انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا تو اس کو پتہ چلا کہ بھئی یہ ساتھ نا ایک بڑا اللہ کا درویش آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی وزیروں کو بلا کے لاؤ، ہم بھی ان کی بارگاہ کے اندر رہیں گے، ان کو اپنے پاس رکھیں گے، ان کا شرف حاصل کریں گے۔ بادشاہ نے بلا لیا، درویش سے کہنے لگا جی آپ اس غار کے اندر رہتے ہیں تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو اپنے پاس رکھیں گے، آپ کی خدمت بھی کیا کریں گے۔ اب وہ جو درویش تھا اس نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا کہ بادشاہ ٹھیک ہے تیری بات میں مان لیتا ہوں، لیکن اگر کبھی تو باہر سے شکار کھیل کے آئے اور میں تیری باندی کے ساتھ، تیری لونڈی کے ساتھ، تیری غلامہ کے ساتھ اندر رنگ رلیاں منا رہا ہوں تو پھر؟ ابھی درویش نے یہ والی بات کی تھی، بادشاہ کہنے لگا نالائق کم وقت، تیری ہمت کیسی ہوئی یہ والی بات کرنے کی؟ فقیر کہنے لگا دیکھنا، ابھی میں نے تیری کسی لونڈی کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور تو مجھے مارنے کے اوپر تل گیا ہے، تو تیری خاطر میں اس در کو چھوڑ کے آ جاؤں کہ جہاں پہ جتنے مرضی گناہ ہو جائیں رب سارے ہی بخش دیتا ہے، تیری خاطر میں سارے گناہ کرنے بخشنے والا جو مالک ہے اس کو چھوڑ کے آ جاؤں، اور تو نے تو صرف ابھی ایک بات کیا تو اتنا بھڑک گیا ہے، اگر میں کچھ کر لیتا تو میرے ساتھ کیا معاملہ کرتا؟ یہ انداز تھا ان لوگوں کا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر ہمیشہ کامل امید رکھتے تھے، ہمیشہ کامل۔ اور کچھ لوگ، ایک شخص ایسا بھی تھا کہ وہ نا بڑا مالدار تھا، آج ہم بھی ہیں نا بڑے مالدار، یہ جو غریب ہوتے ہیں نا تھوڑے سے محبت دل کے، جو غریب دل کا آدمی ہوتا ہے اس کے دل میں بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی پیاری محبت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صرف اتنا ہی عطا فرمائے کہ جتنے سے ہمارا پیٹ بھر جائے۔ زیادہ مال بھی انسان کو رب سے دور کر دیتا ہے، تھوڑا بس ملے کفایت کے نزدیک، ہم کسی سے مانگے نہ بس۔ شخص بڑا امیر تھا، یارانے تھے، محفلیں لگتے تھی، لوگ آتے تھے، بڑی اللہ گلا ہوتا تھا۔ اب وہ نہ کنگلا کنگال ہو گیا، جب کنگال ہو گیا تو آ گیا مالک کی بارگاہ کے اندر اور آ کے عرض کرنے لگا یا اللہ تو کرم فرما، یا اللہ مجھے میرا مال واپس عطا فرما، غلطی ہو گئی، اب میں تیری بارگاہ کے اندر آیا کروں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگا فرشتوں کو بھی چلو دے دو اس کو، آ گیا ہے۔ فرشتے کہنے لگا یا اللہ معافی چاہتے ہیں تو آپ کرم فرما رہے ہیں، اور یہ بندہ آ گیا ہے تو یہ تجھ سے ڈر کے نہیں آیا، اس کا تو پیسے ختم ہو رہے تھے، پیسے لینے واپس آیا ہے، مطلب کے لیے آیا ہے، خالص تیری رضا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے اس کو پیسے دے دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگا بھائی میں یہ جانتا ہوں یہ والی بات کہ میں نے اس کو بھی پیسے دے دینے ہیں، اس نے بعد میں پھر کوئی نہیں آیا۔ تم تو کہتے ہو کہ یہ صرف میری رضا کے لیے نہیں آیا، پیسوں کے لیے آیا، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ جب اس کو پیسے مل جانے ہیں اس نے پھر بھی کوئی نہیں آنا، اس نے بھاگ جانا ہے، چل دے دو میرا بندہ آ گیا۔ اس کو ایک مرتبہ پیسے مل گئے،
بس جیسے پیسے ملے ہیں وہ بھول گیا، سارے شان و شوکت واپس آ گئی، ہلا گلا پھر شروع ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے تقریباً کوئی 7-8 مرتبہ اس سے پیسے ختم ہو جاتے تھے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آتا تھا اور عرض کرتا تھا یا اللہ ختم ہو گئے، اب پکی بات ہے تیری بارگاہ کے اندر آؤ، اب دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 8 مرتبہ اس کو مہار عطا فرمایا، اور آخر کے اندر ایک دن نا اپنے بستر کے اوپر لیٹا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا، سویا ہوا تھا، اچانک آنکھ کھلی تو اس نے سوچا یار دیکھ 8 مرتبہ رب نے بخشا ہے، 8 مرتبہ مالک نے مال عطا کیا ہے، تو میں لالچ کے لیے جاتا رہوں، آج حقیقی رضا کے لیے کبھی کبھی اٹھ جانا چاہیے۔ وہ اٹھا، اٹھ کے اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور رو پڑا۔ جب رویا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا لو بھائی تم کہتے تھے نا لالچ کی وجہ سے آیا ہے، آج میری رضا کے لیے آ گیا ہے، آج میرا بندہ میری بارگاہ کے اندر جھک گیا ہے، اور مالک فرمانے لگا تم سارے گواہ ہو جاؤ، تم سارے اس بات کو یاد رکھنا کہ جب یہ قیامت والے دن میرے پاس آئے گا تو میں بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرماؤں۔ تم لوگ یہ بات یاد رکھنا۔ ہم لوگ نا تھوڑا سا دور ہو گئے دینی معاشرے سے، دینی معاملات سے، ہم لوگوں نے قطع تعلقی کر دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے رہیں، مالک کی بارگاہ کے اندر پیش ہو کر التجائیں کرتے رہیں، کوششیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اور حضور نے فرمایا آپ کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر یہ امت گناہ نہ کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے بدلے اس امت کو لے آتا کہ جو گناہ کرتی اور بعد کی طرف پھر مالک کی بارگاہ کے اندر جھکتی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بارگاہ کے اندر جھکنے والا بڑا ہی پسند ہے۔ کچھ لوگ بڑھاپے کے اندر جھکتے ہیں وہ بھی پسند ہے، لیکن ایک نوجوان بالکل صحیح سلامت جس کے اندر ساری قوت ہے، گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے، اچھائی کرنے کی طاقت بھی ہے، کہیں جانے کی بھی طاقت ہے، کہیں سے آنے کی بھی طاقت ہے، اس کے اندر سارا کچھ ہنر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، لیکن وہ ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے جب رب کی بارگاہ کے اندر آتا ہے تو رب کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ کوشش کریں، ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارا یہ مشعور ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں نے یہاں سے اپنی بخشش کروا کے باہر جانا ہے، ہم لوگوں نے اپنی نجات کا سامان لے کے جانا ہے، اور جب ہم اس مسجد سے باہر چلے جائیں تو پھر جا کے رب کو بھول نہیں جانا، پھر یاد رکھنا ہے، پھر محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پر اتنا ہی درود پڑھنا ہے کہ جتنا ہم مسجد کے اندر بیٹھ کے پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت اتنی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے جسم کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی یاری دوستی کو محفوظ رکھنا ہے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، کیا وہ برے لوگ تو نہیں؟ اگر وہ برے ہیں آپ ان کو اچھا کر سکتے ہیں تو اچھا کر لیں، اور نہیں کر سکتے تو پھر بروں کی صحبت سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک نے جو ہم نے سنا اس نے توفیق عطا فرمائی، ان باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ۔